يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ ترجمہ: اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ شیطان کی فریب کاری اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی و عداوت کا بیان فرما کر بنی آدم کو متنبع اور ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے، اغوا اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری کر چکا ہے وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہے۔ اس میں مومن، کافر، ولی، عالم، پرہیزگار سب سے خطاب ہے۔ کوئی اپنے آپ کو ابلیس سے محفوظ نہ جانے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ انہ یراکم ہو، بے شک وہ خود تمہیں دیکھتا ہے۔ یعنی شیطان اور اس کی ذریت سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھتے۔ جہاں کسی نے کسی اچھے کام کا ارادہ کیا، اسے اس کی نیت کی خبر ہو گئی اور فوراً بہکا دیا۔ شیطان سے مقابلہ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے طریقے۔ یاد رہے کہ جو دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ رہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے بچائے بغیر خلاصی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حضرت ذوالنون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، تو تم اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس کے نقصان سے بہت زیادہ ڈرے اور ہر وقت اس سے مقابلے کے لیے تیار رہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، صوفیہ کرام کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ شیطان ایک ایسا کتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر مسلط فرما دیا ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ اور جنگ کرنے اور اسے خود سے دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تم تنگ آ جاؤ گے اور تمہارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا اور بالآخر وہ تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں زخمی اور ناکارہ بنا دے گا۔ اس لیے اس کے مالک ہی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اور اسی کی پناہ لینی ہوگی تاکہ وہ شیطان کو تم سے دور کر دے، اور یہ تمہارے لیے شیطان کے ساتھ جنگ اور مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 2، شیطان سے مقابلہ کرنے، اسے دفعہ دور کرنے اور اس کی تردید و مخالفت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، میرے نزدیک اس کا جامع اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں طریقوں کو بروئے کار لایا جائے۔ لہذا سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان لعین سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے باوجود شیطان تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے اور تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مجاہدے اور عبادت میں تمہاری قوت کی سچائی اور صفائی دیکھے اور تمہارے صبر کی جانچ فرمائے، جیسا کہ کافروں کو ہم پر مسلط فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کفار کے عزائم اور ان کی شر انگیزیوں کو ہمارے جہاد کیے بغیر ملیا میٹ کر دینے پر قادر ہے، لیکن وہ انہیں صفائے ہستی سے ختم نہیں فرماتا، بلکہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ جہاد، صبر، گناہوں سے چھٹکارا اور شہادت سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے اور ہم اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ تو اسی طرح ہمیں شیطان سے بھی انتہائی جاں فشانی کے ساتھ مقابلہ اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، تم شیطان کے مکر و فریب اور اس کی ہیلا سازیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کی ہیلا سازیوں کا علم ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
جس طرح چور کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ مالک مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کر دو اور تمہارا دل قطعاً اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان لعین ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپکے گا اور تمہیں زخمی کر دے گا، اور اگر تم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو وہ خاموش رہے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو اور ہمہ وقت خود کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھو۔ کیا انسان جنوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایک ایسا علم و ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کو ایسا ادراک نہیں ملا کہ وہ ہر وقت جنوں کو دیکھ سکیں۔ البتہ بعض اوقات انسان بھی جنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ مخلوق کے لیے وسیع علم و قدرت ماننا شرک نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کا علم اور اس کی قدرت بہت وسیع ہے، کہ ہر زبان میں، ہر جگہ، ہر آدمی کو وسوسے ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قدر وسیع علم و قدرت ماننا شرک نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن ان لوگوں پر افسوس ہے جو شیطان کی وسعت علم کو تو فوراً مان لیتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایسا وسیع علم ماننے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ یعنی شیطان بظاہر کفار کا دوست ہے اور کفار دل سے شیطان کے دوست ہیں، ورنہ شیطان در حقیقت کفار کا بھی دوست نہیں، وہ تو ہر انسان کا دشمن ہے کہ سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کرنا اس کا مطلوب و مراد ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اے حبیب تم فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کوئی بے حیائی کریں، فاحشہ یعنی بے حیائی کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے مرد و عورت کا ننگے ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کرنا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ بے حیائی سے مراد شرک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر کبھی فعل اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اس میں داخل ہیں۔ اگرچہ یہ آیت خاص ننگے ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہے، جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی مذمت کی گئی تو اس پر انہوں نے اپنے کبھی افعال کے دو عذر بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی فعل کرتے پایا، لہٰذا ان کی اتباع میں یہ بھی کرتے ہیں۔ اس عذر کا بار بار قرآن میں رد کر دیا گیا کہ یہ اتباع تو جاہل و بدکار کی اتباع ہوئی اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں۔ اتباع تو اہل علم و تقوی کی جاتی ہے، نہ کہ جاہل گمراہ کی۔ ان کا دوسرا عذر یہ تھا کہ اللہ عز و جل نے انہیں ان افعال کا حکم دیا ہے، یہ محض افتراء و بہتان تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم جواب میں فرماؤ بے شک اللہ عز و جل بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ عز و جل پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اللہ عز و جل نے بے حیائی کا نہیں بلکہ ان چیزوں کا حکم دیا ہے جو بعد والی آیت میں مذکور ہیں۔ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ قل امر ربی بالقسط، تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں ان بری باتوں کا ذکر تھا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے،
اور اس آیت میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جن سے وہ راضی ہے، تاکہ بندے پہلی قسم کے کاموں سے بچیں اور دوسری قسم کے کام کریں۔ قسط کے معنی، قسط کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1 حصہ، نمبر 2 عدل و انصاف، نمبر 3 ظلم، نمبر 4 درمیانی چیز یعنی جس میں افراط و تفریط یعنی کمی زیادتی نہ ہو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں آیت میں قسط عدل و انصاف کے معنی میں ہے۔ یہ لفظ بہت سی چیزوں کو شامل ہے، عقائد میں عدل و انصاف کرنا، عبادات میں عدل کرنا، معاملات میں عدل کرنا، بادشاہ کا عدل کرنا، فقیر کا انصاف کرنا، اپنی اولاد، رشتہ داروں اور اپنے نفس کے معاملے میں عدل کرنا وغیرہ، یہ سب اس میں داخل ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور تم اپنے منہ سیدھے کرو۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ امام مجاہد اور مفسر سدی کا قول ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو نماز کے وقت اپنے چہرے کعبے کی طرف سیدھے کر لو۔ امام ضحاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے اور تم مسجد کے پاس ہو تو مسجد میں نماز ادا کرو، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی مسجد میں یا اپنی قوم کی مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے سجدے خالص اللہ عز و جل کے لیے کر لو۔ مخلصین لہ الدین، خالص اس کے بندے ہو کر۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت صرف اس کی رضا حاصل کرنے یا اس کے حکم کی بجا آوری کی نیت سے کی جائے، اس میں کسی کو دکھانے یا سنانے کی نیت ہو، نہ اس میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ اخلاص کی حقیقت اور عمل میں اخلاص کے فضائل۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے علاوہ ہر ایک کی عبادت اور اس کی رضا جوئی سے بری ہو جائے۔ کثیر احادیث میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں، ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1 ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان میں یہ 3 اوصاف ہوں اس کے دل میں کبھی کھوٹ نہ ہوگا۔ نمبر 1 اس کا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نمبر 2 وہ ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کرے۔ نمبر 3 اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لے۔ حدیث نمبر 2 نسائی شریف کی حدیث، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کے کمزور لوگوں کی دعاؤں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ نمبر 3 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دین میں اخلاص رکھو، تمہارا تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ ترک اخلاص کی مذمت۔ جس طرح احادیث میں اخلاص کے فضائل بیان ہوئے ہیں اسی طرح ترک اخلاص کی بھی بکثرت مذمت کی گئی ہے، چنانچہ ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1 مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں شریک سے بے نیاز ہوں، جس شخص نے کسی عمل میں میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کیا میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نمبر 2 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مہر لگے ہوئے نامہ اعمال لائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس اعمال نامے کو قبول کر لو اور اس اعمال نامے کو چھوڑ دو۔ فرشتے عرض کریں گے تیری عزت کی قسم ہم نے وہی لکھا ہے جو اس نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم نے سچ کہا مگر اس کا عمل میری ذات کے لیے نہ تھا، آج میں صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو میری ذات کے لیے کیا گیا ہوگا۔ نمبر 3 مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا، جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا، پھر اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا، سکھایا اور قرآن پاک پڑھا، وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے
اور قرآن پاک اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا، پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا تھا، اسے لا کر نعمتیں یاد دلائی جائیں گی تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سخاوت اس لیے کی تھی کہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا تو اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کما بدأکم تعودون، اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے بنی آدم میں سے بعض کو مومن اور بعض کو کافر پیدا فرمایا، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ویسا ہی لوٹائے گا جیسے ابتدا میں فرمایا تھا، مومن مومن بن کر اور کافر کافر بن کر۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے شقی اور بدبخت لوگوں میں سے پیدا کیا ہے، وہ قیامت کے دن اہل شقاوت سے اٹھے گا، چاہے وہ پہلے نیک کام کرتا ہو جیسے ابلیس لعین، اسے اللہ تعالیٰ نے بدبختوں میں سے پیدا کیا تھا، یہ پہلے نیک اعمال کرتا تھا بالآخر کفر کی طرف لوٹ گیا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے سعادت مند لوگوں میں سے پیدا کیا وہ قیامت کے دن سعادت مندوں میں سے اٹھے گا، اگرچہ پہلے وہ برے کام کرتا رہا ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جادوگر، یہ پہلے فرعون کے تابع تھے لیکن بعد میں فرعون کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر پیدا ہوا تھا، قیامت کے دن بھی اسی طرح ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اٹھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قیامت میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اٹھائے جاؤ گے۔ فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ترجمہ، ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فریقا ہدا، ایک گروہ کو ہدایت دی یعنی تمام لوگ ایمان نہ لائیں گے، کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان و معرفت کی ہدایت دی اور انہیں طاعت و عبادت کی توفیق دی، ان کے مقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوئے اور یہ کفار ہیں، اور انہیں اللہ عز و جل کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے۔ شیطانوں کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی، ان کے کہے پر چلے، ان کے حکم سے کفر و معاصی کو اختیار کیا، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ عمومی گمراہی سے بدتر گمراہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی گمراہ ہونے کے باوجود خود کو ہدایت یافتہ سمجھے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ ترجمہ، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ خذوا زینتکم، اپنی زینت لے لو یعنی نماز کے وقت صرف ستر عورت کے لیے کفایت کرنے والا لباس ہی نہ پہنو بلکہ اس کے ساتھ وہ لباس زینت والا بھی ہو، یعنی عمدہ لباس میں اپنے رب عز و جل کے حضور حاضری دو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے، یعنی نماز کے لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام رکھو۔ سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب عز و جل سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا اور عطر لگانا مستحب ہے، جیسا کہ ستر عورت اور طہارت واجب ہے۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے عورت بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ کوئی مجھے ایک کپڑا دے گا جسے میں اپنی شرمگاہ پر ڈال لوں، آج باز یا کل کھل جائے گا اور جو کھل جائے گا میں اسے کبھی حلال نہیں کروں گی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت خذوا زینتکم سے معلوم ہونے والے احکام، اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز، طواف بلکہ ہر حال میں واجب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جہاں تک ہو سکے اچھے لباس میں پڑھے
اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے، بدبودار کپڑے، بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے، ایسے ہی ننگا مسجد میں داخل نہ ہو۔ مسجد پاک صاف رکھنے سے متعلق 3 احادیث ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ نمبر 2 ابن ماجہ کی حدیث، حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد کو بچوں اور پاگلوں، خرید و فروخت و جھگڑے، آواز بلند کرنے، حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ نمبر 3 مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو کہے، اللہ عز و جل وہ گمشدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ قیمتی لباس میں نماز۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد کے لیے بیش قیمت قمیص، پاجامہ، عمامہ اور چادر پہنتے تھے، جس کی قیمت 1500 درم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات تہجد ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ شان نزول، کلبی کا قول ہے کہ بنی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے، اور اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ نازل ہوا کہ کھاؤ اور پیو، گوشت ہو، کھا چکنائی ہو، اور اسراف نہ کرو۔ اور وہ یعنی اسراف یہ ہے کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو، یا حرام کی پرواہ نہ کرو، اور یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو، اور اسراف اور تکبر سے بچتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض ترک دنیا عبادت نہیں، ترک گناہ عبادت ہے۔ قرآن کی آدھی آیت میں پورا علم طب۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب علم طب میں بہت ماہر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالی سے کہا، علم 2 طرح کا ہے، نمبر 1 علم ادیان، نمبر 2 علم ابدان، اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق کچھ بھی مذکور نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس عیسائی طبیب کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع فرما دیا ہے۔ عیسائی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اشیاء کی حلت و حرمت کا اصول۔ آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں، سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو، کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے، مگر جس پر شارع نے ممانعت فرمائی ہو اور اس کی حرمت دلیل مستقل سے ثابت ہو۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ ترجمہ، تم فرماؤ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا؟ تم فرماؤ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا۔ ہم اسی طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ قل من حرم، تم فرماؤ کس نے حرام کیا؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان جاہلوں سے فرما دیجئے کہ جو کعبہ معظمہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی زینت کو کس نے حرام کیا، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اسی لیے پیدا فرمائی کہ وہ اس سے زینت حاصل کریں اور نماز و طواف اور دیگر اوقات میں اسے پہنیں۔ زینت کی 2 تفاسیر۔ زینت کی تفسیر میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1 جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں زینت سے مراد وہ لباس ہے جو ستر پوشی کے کام آئے۔ نمبر 2 امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آیت میں لفظ زینت کی تمام اقسام کو شامل ہے، اسی میں لباس اور سونا چاندی بھی داخل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو شریعت حرام نہ کرے وہ حلال ہے۔ حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ حلت کے لیے کوئی دلیل خاص ضروری نہیں۔ والطیبات من الرزق،
اور پاکیزہ رزق، یعنی اس پاکیزہ رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو کس نے حرام کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ مسئلہ، آیت اپنے عموم پر ہے اور کھانے کی ہر چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو۔ آیت کل من حرم زینت اللہ کی روشنی میں چند لوگوں کو نصیحت۔ اس آیت کی مبارک روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر وہ لوگ جو اپنے زہد و تقوی کے گھمنڈ میں لوگوں کی حلال اشیاء میں بھی تحقیق کر کے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور سراسر تقوی کے خلاف ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، شرع مطہر میں مصلحت کی تحصیل سے مفسدہ کا ازالہ مقدم تر ہے۔ مثلا مسلمان نے دعوت کی اور یہ اس کے مال و طعام کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ کہاں سے لایا، کیوں کر پیدا کیا، حلال ہے یا حرام، کوئی نجاست تو اس میں نہیں ملی ہے، کہ بے شک یہ باتیں وحشت دینے والی ہیں اور مسلمان پر بدگمانی کر کے ایسی تحقیقات میں اسے ایذا دینا ہے، خصوصاً اگر وہ شخص شرعاً معظم و محترم ہو، جیسے عالم دین یا سچا مرشد یا ماں باپ یا استاذ یا ذی عزت مسلمان سردار قوم، تو اس نے تحقیقات کر کے اور بیجا کیا۔ ایک تو بدگمانی، دوسرے مواحش یعنی وحشت میں ڈالنے والی باتیں، تیسرے بزرگوں کا ترک ادب، اور یہ خواہ مخواہ کا متقی بننے والا یہ گمان نہ کرے کہ خفیہ تحقیقات کر لوں گا، حاشا و کلا۔ اگر اسے خبر پہنچی اور نہ پہنچنا تعجب ہے کہ آج کل بہت لوگ پرچہ نویس یعنی باتیں پھیلانے والے ہیں، تو اس میں تنہا برو یعنی اکیلے میں اس سے پوچھنے سے زیادہ رنج کی صورت ہے۔ کما ہوا مجرب معلوم، جیسا کہ تجربے سے معلوم ہے۔ نہ یہ خیال کرے کہ احباب کے ساتھ ایسا برتاؤ برتوں گا، ہائی ہاتھ، احبا یعنی دوستوں کو رنج دینا کب روا ہے، اور یہ گمان کہ شاید ایذا نہ پائے۔ ہم کہتے ہیں شاید ایذا پائے، اگر ایسا ہی شاید پر عمل ہے تو اس کے مال و طعام کی حلت و طہارت میں شاید پر کیوں نہیں عمل کرتا؟ مع ھذا اگر ایذا نہ بھی ہوئی اور اس نے براہ بے تکلفی بتا دیا تو ایک مسلمان کی پردہ دری ہوئی کہ شرعاً ناجائز۔ غرض ایسے مقامات میں ورع و احتیاط کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس طور پر بچ جائے کہ اسے مہمان نواز کو اجتناب و دامن کشی پر اطلاع نہ ہو، یا سوال و تحقیق کرے تو ان امور میں جن کی تفتیش موجب ایذا نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کا جوتا پہنے ہے، وضو کر کے اس میں پاؤں رکھنا چاہتا ہے، دریافت کر لے کہ پاؤں تر ہیں، یوں ہی پہن لوں۔ وعلی ھذا القیاس، یہ کوئی فاسق، بے باک، مجاہر، معلن اس درجہ و قاحت و بے حیائی کو پہنچا ہوا ہو کہ اسے نہ بتا دینے میں باک ہو، نہ دریافت سے صدمہ گزرے، نہ اس سے کوئی فتنہ متوقع ہو، نہ اظہار ظاہر میں پردہ دری ہو، تو اندت تحقیق اس سے تفتیش میں بھی حرج نہیں، ورنہ ہرگز بنام ورع و احتیاط مسلمانوں کی نفرت و وحشت یا ان کی رسوائی و فضیحت یا تجسس عیوب و معصیت کا باعث نہ ہو کہ یہ سب امور ناجائز ہیں، اور شکوک و شبہات میں ورع نہ برتنا جائز نہیں۔ عجب ہے کہ امر جائز سے بچنے کے لیے چند ناروا باتوں کا ارتکاب کرے، یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اسے محتاط بننے کے پردے میں محض غیر محتاط کر دیا۔ اے عزیز، مدارات خلق و الفت و موانست اہم امور سے ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو خود تو اپنے نفس پر سختی کرنے کی خاطر لذیذ غذاؤں کو ترک کرتے ہیں، لیکن دوسرا شخص اگر ان غذاؤں کو استعمال کرتا ہے تو اسے نہایت نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بھی سراسر حرام ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بچنا چاہیے تو بہتر و افضل اور نہایت محمود عمل، مگر اس کے ورع کا حکم صرف اسی کے نفس پر ہے، نہ کہ اس کے سبب اصل شے کو ممنوع کہنے لگے، یا جو مسلمان اسے استعمال کرتے ہوں ان پر طعن و اعتراض کرے، انہیں اپنی نظر میں حقیر سمجھے۔ اس سے تو اس ورع کا ترک 1000 درجے بہتر تھا کہ شرع پر افتراء اور مسلمانوں کی تشنیع اور تحقیر سے تو محفوظ رہتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، فقیر غفر اللہ تعالی نے آج تک اس شکر کی صورت دیکھی نہ کبھی اپنے یہاں منگائی، نہ آگے منگائے جانے کا قصد، مگر بائیں ہما ہرگز ممانعت نہیں فرماتا، نہ جو مسلمان استعمال کرے انہیں عاصم خواہ بے باک جانتا ہے، نہ تو ورع و احتیاط کا نام بدنام کر کے عوام مومنین پر تان کرے، نہ اپنے نفس ذلیل مہین رذیل کے لیے ان پر ترفع و تعلیٰ روا رکھے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو 11ویں میلاد شریف، بزرگوں کی فاتحہ اور مجالس شہادت وغیرہ کی شیرنی اور سبیل وغیرہ کے شربت کو ممنوع و حرام کہتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے صریح خلاف کر کے گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں حلال ہیں اور انہیں ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہی بدعت و دلالت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ یہ نہیں کہ انسان لذیذ حلال چیزیں چھوڑ دے، بلکہ حرام سے بچنا تقویٰ ہے۔ حلال نعمتیں خوب کھاؤ پیو، محرمات سے بچو۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لذات کو ترک کرنے کے معاملے میں اعتدال کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزے رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو،
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو، قیام کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہو جائے گا۔ میں نے اصرار کیا تو مجھے زیادہ کی اجازت دی گئی۔ میں نے پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے میں زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام والے روزے رکھ لو اور ان سے زیادہ نہ رکھنا۔ میں نے عرض کی اللہ عز و جل کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کس طرح تھے؟ ارشاد فرمایا 1 دن رکھنا اور 1 دن چھوڑ دینا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت دینے کو قبول کر لیتا۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو اس سے مقابلہ کرے گا تو دین ہی اس پر غالب آئے گا، بس تم سیدھے رہو اور بشارت قبول کرو۔ قل تم فرماؤ، یہاں بتایا گیا کہ دنیا و آخرت کی نعمتیں اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، کیونکہ کفار نمک حرام ہے اور نمک حراموں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، لیکن چونکہ دنیا میں اللہ عز و جل نے ایک مہلت اور امتحان بھی رکھا ہے، اس لیے کفار کو بھی اس میں سے مل جاتا ہے، بلکہ مہلت کی وجہ سے مسلمانوں سے زیادہ ہی ملتا ہے۔ اس کے بالمقابل چونکہ آخرت میں نہ امتحان ہے اور نہ مہلت، لہذا وہاں صرف انہی کو ملے گا جو مستحق ہوں گے، اور وہ صرف مومنین ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ اچھی نعمتیں رب عز و جل نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، کفار ان کے طفیل کھا رہے ہیں، لہذا جو کوئی کہے کہ فقیری اس میں ہے کہ اچھا نہ کھائے، اچھا نہ پہنے، وہ جھوٹا ہے۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن اس کے ساتھ اچھے کام کرو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ ترجمہ تم فرماؤ میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، اور اسے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ قل تم فرماؤ، اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان مشرکین سے خطاب ہے جو برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو حرام کر لیتے تھے۔ ان سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی اور ان سے اپنے بندوں کو نہیں روکا۔ جن چیزوں کو اس نے حرام فرمایا وہ یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ نمبر 1 بے حیائیاں چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، قولی ہوں یا فعلی۔ نمبر 2 گناہ۔ نمبر 3 ناحق زیادتی۔ نمبر 4 ہر طرح کا کفر و شرک۔ الفواحش بے حیائیاں ہر وہ قول اور فعل جو برا اور فحش ہو اسے فاحشہ کہتے ہیں۔ آیت میں الفواحش سے مراد ہر کبیرہ گناہ ہے جو علانیہ کیا جائے، وہ ما ظہرا یعنی ظاہری ہے، اور جو خفیہ کیا جائے وہ ما بطنا یعنی باطنی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فواحش سے وہ گناہ مراد ہے جن میں شرعی سزا لازم نہ ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زنا ہے جو بدکاری علل اعلان ہو، جیسے اجرت دے کر پیشہ ور عورتوں سے بدکاری کرنا، کلبوں اور ہوٹلوں سے کال گرلز، سوسائٹی گرلز بک کر کے بدکاری کرنا، یہ ما ظہرا ہے۔ اور جو زنا خفیہ طریقے سے کیا جائے جیسے کسی جوان لڑکی یا عورت سے عشق و محبت کے نتیجے میں یا پیار کا جھانسا دے کر زنا کرنا، یہ ما بطنا ہے۔ ظاہری و باطنی بے حیائیوں کو حرام قرار دیے جانے کی وجہ، مسلم شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہری اور باطنی فواحش یعنی بے حیائیوں کو حرام کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو تلوار کی دھار سے اس کی جان نکال کے رکھ دوں۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنی تو ارشاد فرمایا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرما دیا ہے، چاہے بے حیائی ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ والاثم اور گناہ،
فواحش کی طرح الاثم کی تفسیر میں بھی چند قول ہیں. ہر صغیرہ گناہ الاثم ہے. نمبر 2 وہ گناہ کے جس پر شرعی سزا لازم نہ ہو الاثم ہے. نمبر 3 ہر گناہ الاثم ہے چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ. والبغي بغير الحق اور ناحق زیادتی. البغیہ کے معنی ہے ظلم، تکبر، لوگوں پر زیادتی کرنا اور ان سب چیزوں میں حد سے بڑھ جانا. ناحق زیادتی کا معنی ہے کسی شخص کا اس چیز کو طلب کرنا جو اس کا حق نہیں، جبکہ اپنے حق کو طلب کرنا اس میں داخل نہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ترجمہ: اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، تو جب ان کی وہ مدت آ جائے گی تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے اور نہ ہی آگے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے. اس آیت میں مقررہ مدت سے یا تو یہ مراد ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے والی امتوں کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو عذاب ضرور آئے گا. آیت کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو موت کا تلخ گھونٹ پینا پڑے گا. موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں. چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہر وقت گناہوں سے دور اور نیک اعمال میں مصروف رہنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1 اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو. نمبر 2 اپنی بیماری سے پہلے صحت کو. نمبر 3 اپنی محتاجی سے پہلے مالداری کو. نمبر 4 اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو. نمبر 5 اپنی موت سے پہلے زندگی کو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی اپنے واعظ میں فرماتے، جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ یہ چند سانس ہیں، اگر رک گئے تو تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ: اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں، تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف لائیں. یہاں اسی سابقہ تناظر میں اولاد آدم سے خطاب ہے کہ اے اولاد آدم، تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول تشریف لائیں گے جو تمہیں اللہ عز و جل کی کتاب پڑھ کر سنائیں گے. اسے سن کر جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ممنوعات سے بچتے ہوئے عبادت تو اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس پر اللہ عز و جل کے عذاب کا نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ دنیا میں کچھ چھوڑ دینے کی وجہ سے غمگین ہوگا، بلکہ قیامت کے دن حسب مرتبہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے بہراور ہوں گے. چنانچہ اس دن کتنے ہی لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء بھی رشک کریں گے. والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ترجمہ: اور جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے تو یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. واستكبروا عنها اور آیات کے مقابلے میں تکبر کریں گے. آیات کے مقابلے میں تکبر کا معنی ہے انہیں تسلیم نہ کرنا. تکبر کی بہت بڑی قباحت. اس سے معلوم ہوا کہ تکبر کی بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ آدمی جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے.
چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ منافق کے بارے میں فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ترجمہ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ ترجمہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس کی آیتیں جھٹلائیں تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواباً کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اس نے ارشاد نہیں فرمائی، جو اس نے ارشاد فرمایا اسے جھٹلائے۔ اللہ تعالیٰ پر افطرا کی صورتیں، اللہ تعالیٰ پر افطرا کی مختلف صورتیں۔ نمبر 1، بتوں یا ستاروں کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، یزدان اور اہر من دو خدا قرار دینا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں ٹھہرانا۔ نمبر 4، باطل احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔ آیات کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ ماننا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنا۔ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ، انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوح محفوظ یا ان کے نوشتہ تقدیر میں جتنی عمر اور روزی اللہ عز و جل نے مشرکین کے لیے لکھ دی ہے وہ ان کو پہنچے گی، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان لوگوں کی عمریں اور روزیاں پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ملک الموت اور ان کے معاونین ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ فرشتے ان مشرکین سے کہتے ہیں تمہارے وہ جھوٹے معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ عز و جل کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ مشرکین اس کے جواب میں کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے، ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ چنانچہ بت نہ تو کافروں کو موت کے وقت کسی عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ آخرت میں۔ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ ترجمہ، اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، حتیٰ کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے اے ہمارے رب
انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں. قال فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کافروں سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو کر جہنم میں چلے جاؤ. جب ایک دین سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ہم دین دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا. یعنی ہر قسم کا کافر اپنی قسم کے کافر کو لعنت کرے گا. مشرک مشرکوں پر لعنت کریں گے، یہودی یہودیوں پر اور عیسائی عیسائیوں پر لعنت کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر ایک اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دل کا تعلق ہوگا، زمانہ اور جگہ ایک ہو یا مختلف. قالت اخراهم لأولاهم، بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے. جب سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو بعد والے یعنی پیروکار پہلے والوں یعنی گمراہ کرنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. جواب ملے گا کہ سب کے لیے دگنا عذاب ہے اور سب کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا لیکن تمہیں ایک دوسرے کا عذاب معلوم نہیں. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ترجمہ، اور پہلے والے دوسروں سے کہیں گے تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. فما كان لكم علينا من فضل، تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سن کر گمراہی کے پیشوا پیروی کرنے والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر عذاب سے چھٹکارے میں کوئی برتری نہ رہی. کفر و گمراہی میں دونوں برابر ہیں. تم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھو، ہم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھتے ہیں. کفر و بد عملی، پیغمبروں کی اہانت، مسلمانوں کو ستانا ہم تم دونوں ہی کیا کرتے تھے. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے بدلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ان الذين كذبوا بآياتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں اور ان سے تکبر کرنے والوں کی سزا جہنم میں ہمیشہ رہنا بیان ہوئی، اور اس آیت میں اس ہمیشگی کی کیفیت کا بیان ہے. پہلی یہ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کے معنی، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کفار کے اعمال اور ان کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کیونکہ ان کے اعمال و ارواح دونوں خبیث ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور مومنین کی ارواح کے لیے کھولے جاتے ہیں. ابن جریج نے کہا کہ آسمان کے دروازے نہ کافروں کے اعمال کے لیے کھولے جائیں گے نہ ارواح کے لیے، یعنی نہ زندگی میں ان کا عمل آسمان پر جا سکتا ہے نہ موت کے بعد ان کی روح جا سکتی ہے. مرنے کے بعد مومن اور کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جانے اور مومن کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے اور کافر کی روح کے لیے نہ کھلنے کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح نکلتے وقت میت کے پاس فرشتے آتے ہیں. اگر وہ مومن کی روح ہے تو اس سے کہتے ہیں اے پاک روح، پاک جسم سے نکل آ کیونکہ تو نیک ہے، اللہ عز و جل کی رحمت سے خوش ہو جا، جنت کی خوشبو اور اپنے رب عز و جل کی رضامندی سے خوش ہو جا. فرشتے روح نکلنے تک یہی کہتے رہتے ہیں. جب روح نکل آتی ہے تو اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کون ہے؟
فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں شخص کی روح ہے. آسمانی فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، اے پاک روح، پاک جسم میں رہنے والی، تو خوش ہو کر آسمانوں میں داخل ہو جا اور خوشبو اور اللہ عز و جل کی رضا سے خوش ہو جا. ہر آسمان پر اسے یہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے. اگر کسی برے بندے کی روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں اے ناپاک جسم کی روح، بری حالت کے ساتھ آ، گرم پانی اور پیپ کی اور اس کے ہم شکل دوسرے عذابوں کی بشارت حاصل کر. وہ روح نکلنے تک یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا. آسمان کے فرشتے دریافت کرتے ہیں یہ کون ہے؟ روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں شخص کی روح ہے. آسمانی فرشتے جواب دیتے ہیں اس خبیث روح کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی چیز مبارک نہ ہو، اسے ذلیل کر کے نیچے پھینک دو. تو وہ اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں، پھر وہ قبر میں لوٹ آتی ہے. کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ خیر و برکت اور رحمت کے نزول سے محروم رہتے ہیں. قرآن پاک میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ترجمہ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے. اس آیت میں ہمیشگی کی دوسری کیفیت کا بیان ہوا. چنانچہ فرمایا گیا کہ کفار تب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے. اور یہ بات چونکہ محال ہے تو کفار کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے، کیونکہ محال پر جو موقوف ہو وہ خود محال ہوتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ کفار کا جنت سے محروم رہنا قطعی ہے. یاد رہے کہ اس آیت میں مجرمین سے کفار مراد ہیں، کیونکہ اوپر ان کی صفت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے تکبر کرنے کا بیان ہو چکا ہے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ترجمہ، ان کے لیے آگ بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے آگ بچھونا ہے، یعنی اوپر نیچے ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہے. صرف اوپر نیچے کا ذکر فرمایا کیونکہ دایاں بایاں خود ہی سمجھ میں آ گیا. حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے ماں سوا سب کو بھول جائیں تو ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے قد برابر آگ کا ایک صندوق بنایا جائے گا، پھر اس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالا لگا دیا جائے گا، پھر اس شخص کی ہر رگ میں آگ کی کیلیں لگا دی جائیں گی، پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی. اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون. ترجمہ، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے. اس سے پہلے چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار فرمایا اس کا ذکر کیا. اب ایمان والوں سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار فرمایا اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو وہ جنت والے ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے.
ایک یہ کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، پہلے ایمان قبول کیا جائے اور بعد میں نیک کام کیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص نیک اعمال سے بے نیاز نہیں، چاہے کسی طبقے اور کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بہت پیاری تسلی ہے کہ اللہ عز و جل کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا پابند نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشقت برداشت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ اکثر و بیشتر احکام وہ ہیں جن پر آدمی نہایت سہولت کے ساتھ عمل کر لیتا ہے، جیسے نماز، روزہ اور دیگر عبادات۔ زکوٰۃ اور حج تو لازم ہی اس پر ہیں جو اپنی سب ضروریات کے بعد زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کی بقدر زائد رقم رکھتے ہوں۔ یوں ہی ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ کی ادائیگی بھی عمومی زندگی کا حصہ ہے۔ یوں ہی ذکر و درود بھی روح کی غذا ہے، اور یہی اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو جنت میں جانے کا راستہ اللہ عز و جل نے نہایت آسان بنایا ہے، صرف اپنی ہمت کا مسئلہ ہے۔